اگر آپ درود پڑھتے ہیں تو ایک لمحہ رک جائیں اور خود سے پوچھیں، کیا میں واقعی جانتا ہوں کہ میں کتنی بڑی نعمت حاصل کر رہا ہوں؟ کیا مجھے احساس ہے کہ ہر بار درود پڑھنے پر آسمانوں میں میرا نام لیا جاتا ہے؟ آج کی یہ بات شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، مگر آپ کے دل کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اگر آپ درود پڑھتے ہیں تو یہ ضرور جان لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، درود پاک صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو ایک بندے کو محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو حقیقت میں آپ اپنی زبان سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک عام انسان ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے، کمزور، پریشان، لیکن جیسے ہی آپ اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ درود پڑھتے ہیں، لیکن عادت کے طور پر، بغیر احساس کے، بغیر غور کے۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ درود پڑھنے کا ہر لمحہ کتنا قیمتی ہے تو آپ کبھی اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ سوچئے، صرف ایک بار درود اور کتنی بڑی رحمت۔ اب ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے مسائل ہیں۔ کبھی دل بے چین ہوتا ہے، کبھی دماغ تھک جاتا ہے، کبھی لگتا ہے کوئی راستہ نہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے درود کو اپنا سہارا بنایا؟ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا۔ انہوں نے روزانہ صرف 100 مرتبہ درود پڑھنا شروع کیا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کیسے ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے لگے، کیسے دل کو سکون ملا، کیسے اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ درود پاک ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر کسی کے پاس ہے، لیکن ہر کوئی اس کی قدر نہیں جانتا۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت، بغیر کسی مشکل کے، اور اس کا اجر بے شمار ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کا نام، آپ کی آواز، آپ کا درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ رہا ہے۔ کیا اس سے بڑی خوشی کوئی ہو سکتی ہے؟ قیامت کے دن جب ہر شخص پریشان ہوگا، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا، اس دن ایک خاص گروہ ہوگا، وہ لوگ جو کثرت سے درود پڑھتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اور یہ وہ مقام ہے جس کی ہر مسلمان کو خواہش ہونی چاہیے۔ اگر آپ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو درود کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ صرف خاص دنوں یا خاص موقع پر نہیں، بلکہ ہر دن، ہر وقت، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں۔ یہ آپ کے دل کو نرم کرے گا، آپ کے چہرے پر نور لائے گا، اور آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں لائے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آج ہم دنیا کی دوڑ میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم نے وہ آسان راستے بھلا دیے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ درود ان میں سے ایک ہے، آسان بھی اور سب سے طاقتور بھی۔ کیا کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے، جب درود پاک پڑھتے ہیں تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک عبادت ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی روحانی حقیقت ہے جسے ہم محسوس تو کرتے ہیں
مگر سمجھ نہیں پاتے۔ یہ سوال بہت گہرا ہے اور اس کا جواب بھی عام نہیں۔ جب ایک بندہ درود پڑھتا ہے تو بظاہر وہ چند الفاظ ادا کرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسا عمل انجام دے رہا ہوتا ہے جو زمین سے آسمان تک اثر رکھتا ہے۔ یہ صرف زبان کی حرکت نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے، روح کی پاکیزگی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا اظہار ہے۔ سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا روحانی ماحول ہوتا ہے جو انسان دیکھ نہیں سکتا مگر محسوس ضرور کر سکتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، جب آپ دل سے درود پڑھتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ درود کی تاثیر ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے، اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے، اس کا لہجہ نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے اور وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ یہ تبدیلی خاموش ہوتی ہے لیکن بہت گہری ہوتی ہے، کیونکہ درود صرف ایک ذکر نہیں، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہے، اور جب انسان کا دل اس محبت سے بھر جاتا ہے تو اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کے راستے آسان ہونے لگتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات تو سب کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن درود پڑھنے والا ان مشکلات میں بھی ایک عجیب سی آسانی محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی انوائسیبل مدد اس کے ساتھ ہو، جیسے ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہو۔ کئی لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب انہوں نے درود کو اپنا معمول بنایا تو ان کی زندگی میں ایسے دروازے کھلے جن کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چوتھی حقیقت یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کی دعائیں ضائع نہیں ہوتی۔ جب انسان درود کے ساتھ دعا کرتا ہے تو وہ دعا سیدھی آسمان تک پہنچتی ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ اپنی بات کو خاص عزت اور اہمیت کے ساتھ پیش کر رہے ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ درود کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ اکثر اپنی زندگی میں قبولیت کے آثار دیکھتے ہیں۔ پانچویں حقیقت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ قربت کوئی ظاہری چیز نہیں بلکہ ایک اندرونی احساس ہے، ایک ایسا احساس کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور آپ کے قریب ہے۔ یہ احساس انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ چھٹی حقیقت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن خاص لوگوں میں شامل ہوگا۔ جب ہر طرف خوف اور گھبراہٹ ہوگی، اس دن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں، یہ وہ عزت ہے جس کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ ساتویں حقیقت یہ ہے کہ درود پڑھنے والے کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ برکت کا مطلب صرف زیادہ ہونا نہیں بلکہ کم میں بھی کافی ہونا ہے۔ وقت میں برکت، رزق میں برکت، رشتوں میں برکت اور دل کے سکون میں برکت۔ آٹھویں حقیقت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، چاہے وہ دنیا کی کوئی خواہش ہو یا آخرت کی کامیابی۔ درود ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، لیکن ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، درود صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ دل کا عمل ہے۔ اگر آپ اسے صرف زبان سے پڑھتے ہیں بغیر احساس کے تو اس کا اثر محدود ہو جاتا ہے،
لیکن اگر آپ اسے محبت، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ درود پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اصل سوال یہ ہے ہم درود کیسے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اسے دل سے پڑھیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہمارے حالات بدل سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو سکتا ہے۔ درود پڑھنا الفاظ نہیں، رابطہ ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو دراصل آپ ایک پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ یہ پیغام اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی درود ایک روحانی رابطہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی اہم شخصیت کو پیغام بھیجیں تو کیا آپ لاپرواہی سے بھیجیں گے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح درود بھی توجہ، ادب، احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ درود پڑھنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ درود کی اصل خوبصورتی اس کی کیفیت میں ہے۔ ایک، عاجزی۔ جب درود پڑھیں تو دل میں عاجزی ہو، یہ احساس ہو کہ ہم ایک عظیم ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ سے ان پر رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ نمبر 2، شکر گزاری۔ یہ بھی سوچے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا کتنا بڑا اعزاز ملا ہے۔ درود اس شکر کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ نمبر 3، محبت۔ اگر درود میں محبت شامل نہ ہو تو وہ صرف الفاظ رہ جاتا ہے۔ محبت شامل ہو جائے تو وہی الفاظ عبادت بن جاتے ہیں۔ درود کب پڑھنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے؟ درود ہر ٹائم پڑھا جا سکتا ہے، مگر کچھ اوقات ایسے ہیں جب اس کا اثر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اذان کے بعد، دعا سے پہلے اور بعد، جمعے کے دن، صبح اور شام، یہ وہ لمحات ہیں جب درود دل میں زیادہ اترتا ہے۔ درود اور دعا کا تعلق ایک بہت اہم بات جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ درود دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب آپ دعا سے پہلے اور بعد درود پڑھتے ہیں تو وہ دعا زیادہ قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ اپنی درخواست خاص انداز میں پیش کر رہے ہوں۔ زبان، دل اور عمل تینوں کا تعلق۔ درود صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ اس کے 3 حصے ہیں۔ 1، زبان، درود پڑھنا۔ 2، دل، محبت اور عقیدت۔ 3، عمل، سنت پر چلنا۔ اگر یہ تینوں مل جائیں تو درود مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک اہم حقیقت، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تعداد میں درود پڑھ لینا ہی کافی ہے، لیکن اصل بات تعداد نہیں بلکہ معیار ہے۔ کم پڑھیں مگر دل سے۔ اللہ کو وہ درود زیادہ پسند ہے جس میں اخلاص ہو۔ درود کو زندگی کا حصہ کیسے بنائیں؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ درود آپ کی زندگی بدل دے تو اسے روزمرہ میں شامل کریں۔ چلتے ہوئے آہستہ آہستہ پڑھیں۔ فارغ وقت میں زبان کو عادت ڈالیں۔ سونے سے پہلے چند بار ضرور پڑھیں۔ پریشانی میں سب سے پہلے درود پڑھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم آپ کی زندگی میں بڑا فرق پیدا کریں گے۔ اگر آپ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، آپ کے گناہ معاف ہوں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں، تو آج ہی سے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ابھی اسی وقت درود پڑھیں اور دل سے پڑھیں۔ کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ اگر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ سعدیہ عاطف وائس چینل۔ مجھے دیں اجازت، زندگی نے وفا کی تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔